الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ ہم 9th پارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور 9ویں سپارے میں ہمارے پاس دو صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال۔ اور سورۃ الاعراف جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکی قرآن کے اندر ایمانیات کا بڑا تذکرہ ہے، عقیدے کا بہت زیادہ بیان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا، یوم القیامہ کا، ارکان الایمان کا جو ہے نا تذکرہ ہے۔ تو اس صورت کے اندر اسی طرح ہے، عقیدے کا، تھیولوجی کا بڑا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ملٹری سٹرگلز تھے ان کے بارے میں ہے، خاص طور پہ جنگ بدر کا اس میں ذکر ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو ایڈریس کیا ہے مسلمانوں کو، ایون دو بدر بائی نیم ادھر اس صورت میں مینشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جنگ بدر ہے۔ اور جہاد کا اور عقیدے کا بھی آپس میں تعلق ہے، جیسے کہ میں نے کہا سورۃ الاعراف جو ہے وہ عقیدے کے معاملے میں ہے، اور سورۃ الانفال جو ہے وہ جہاد۔ اصل جو انسان کا عقیدہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آزمائش کے وقت ہوتا ہے، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتا ہے تبھی انسان کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آیا سچا ہے کہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ ہم آزماتے لیمیز الخبیث من الطیب، کہ ہم تمییز کر دیں، ہم فرق کر دیں خبیث اور طیب کا، اچھے اور برے کا۔ تو جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے بعد ہی اور جہاد کے وقت ہی منافقین کا ظہور ہوا ہے۔ یعنی جب مثال کے طور پہ جنگ تبوک کے وقت جب ایک بڑا مشکل ایکسپیڈیشن تھا مسلمانوں نے اس پہ جانا تھا، تو تب بہت زیادہ نفاق جو ہے وہ ابھرا، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہوئے اس لحاظ سے۔ سو ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ مشکل آتی ہے تو پھر کھوٹے اور کھڑے کا پتہ چلتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، بالکل۔ اور اس میں جب پارہ شروع ہوتا ہے تو شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا، اور ان کا جو سب سے بڑا جرم جو تھا وہ ناپ تول میں کمی تھی، کرپشن بیسیکلی۔ اور ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ شعیب علیہ السلام کی بات پہ آ جائیں اور ایمان لے کے آئیں تو ان کو کاروباری لحاظ سے نقصان ہوگا، ان کو اپنی یہ پریکٹسز جو ہے نا گیو اپ کرنی پڑیں گی۔ اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں گورنمنٹس بھی شاید ایسی سوچتی ہیں کہ ہم اگر اسلامی اصول جو ہیں وہ اپنا لیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، تو اس لیے ہم we don't follow what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded۔ تو یہاں پہ لیسن ہے ہمارے لیے بھی کرپشن کے لحاظ سے، اور کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء اور حرام کردہ اشیاء کی قدر نہیں کرے گا تو تباہی ہے۔ اور ہم ایک لحاظ سے یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اس وقت۔ بالکل ٹھیک، جزاک اللہ خیر احمد بھائی۔ میری ریفلیکشن ہے پارہ 9 کی سورہ الاعراف سے، چیپٹر 7 ورس نمبر 94 اور 94 to 96 قوم شعیب کا ذکر ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، and we sent to no city a prophet except that we seized its people with poverty and hardship that they might humble themselves to Allah۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، اوور آل امت مسلمہ کے، غازہ کا ایشو ہم نے ڈسکس کیا پچھلی ایپیسوڈز میں، اور نو ڈاؤٹ اوور آل امت مسلمہ کو بھی دیکھا جائے، پاکستان کو بھی دیکھا جائے تو بہت سے سوشل ایشوز میں تو مبتلا ہے پاکستان، بلکہ اب تو فائنینشیل بھی لوگ ہوپلیس ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں ایموشنل ڈسٹریس میں بھی ہیں لوگ، اور فزیکل ڈسٹریس بھی ہے ڈیفینیٹلی۔ تو پہلی تو بات یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک قوم کو جھنجھوڑنے کے لیے وارنرز بھیجتے ہیں۔ لوگ ان وارنرز کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کھینچنے کے لیے یہ عذاب مختلف شکلوں میں بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں، آج کوئی نبی تو نہیں آئیں گے، اوبویس سی بات ہے، لیکن وارنر سے آج کے دور میں یہ مراد ڈیفینیٹلی لی جا سکتی ہے ایسے لوگ جو قرآن و سنت کی دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں جیسے اللہ نے کہا، Then we exchanged in place of the bad condition good, until they increased and prospered and said, our forefathers were also touched with hardship and ease, so we seized them suddenly while they did not perceive۔ یعنی پھر ان پہ جب آسانی آئی تو انہوں نے لیسن نہیں لرن کیا
پچھلی چیز سے، بلکہ وہ اس کو ایک ٹرینڈ سمجھنے لگے کہ یہ اپ ڈاؤن تو یہ ہمارے ان پہ بھی آئی تھی، انہوں نے بھی پھر ری گروپ ہو کے اس کا مقابلہ کیا تھا اور پھر حالات ٹھیک ہو گئے تھے. یعنی اللہ ایکویشن میں نہیں ہے. اور آج ہمارے لبرل طبقہ اللہ معاف کرے ذہن سازی کر رہا ہے ہمارے لوگوں کی، بچوں کی، کہ یہ مولویوں کی باتیں، عذاب آتا ہے، یعنی یہ ارتھ کو ایکس آتے ہیں، یہ کیا باتیں وہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو جتنا ایکویشن سے نکالا جائے، انسان کی ذہن سازی ایسی ہے کہ اللہ کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، یہ تو قوموں کا اتار چڑھاؤ آتا ہے، بس ہم نے خود ہی ری گروپ ہونا ہے، خود ہی یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اللہ معاف کرے. اور پھر آخری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی، and if only the people of the cities had believed and feared Allah, we would have opened upon them blessings from the heaven and the earth, but they denied the messengers, so we seized them for what they were earning. تو سخت آیاز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اسپیشلی پاکستانی قوم کو سخت آیاز سنانی چاہیے. اللہ معاف کرے، کیونکہ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی میں تو کہتا ہوں ایک نشانی ہے. بلکہ وہ ایک مجھے روایت بھی یاد آ گئی ہے، بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، اس نے اپنے نبی سے آگے پوچھا کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ نے آج تک جو ہے وہ مجھے کوئی سزا نہیں بھیجی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس نبی کی طرف کہ اس بندے کو کہو کہ تمہارے پہ اللہ تعالیٰ کی سزا کئی سالوں سے مسلط ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور تمہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نہیں دی جا رہی. تو یہ اس طرف بھی ہمیں، میں سمجھتا ہوں، بہت بات کرنی چاہیے، ڈرانا بھی چاہیے. جیسے پچھلی کچھ ایپیسوڈز میں آپ نے بھی بات کی احمد خان بھائی، کہ فیئر اور ہوپ یہ ساتھ ساتھ ہے بھائی. صرف ہوپ نہیں ہے، نہ ہی صرف جو ہے وہ ہیپی گو لکی ایک لائف ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بطور قوم ہمیں ان آیات پہ بہت سوچنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. بلکہ وہ اکثر ایک عالم دین یہ سلوشن بھی پرپوز کرتے تھے کہ اجتماعی طور پہ تم لوگوں کو مل کے استغفار کرنا چاہیے. اجتماعی طور پہ وہ اور بہت سی چیزوں میں مل جاتے ہیں، لیکن اس پر بھی بہت غور و فکر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. علی بھائی، یہاں پہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 کے حوالے سے میں کچھ بات کروں گا. ان آیات کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کے پہنچے کوہ طور پر، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی عطا کی وہاں پہ تورات. تو ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے ان کو 10 سے مکمل کر دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو یہ 40 راتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات رہی. تو یہ جو، اور پھر کہا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ایسے موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون کو اپنے جو ہے قوم کا ذمہ دار بھی بنایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. تو یہ جو آیت ہے، خاص طور پہ میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو علماء نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ جو 30 راتیں تھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد 10 راتیں آگے، فتم میقات ربہ 40 لیلہ، یہ پھر 10 راتوں کے مزید روزے اللہ نے رکھوائے. تو یعنی 40 دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے صیام کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی جو تورات کی نعمت تھی. تو اس سے ابھی ہمارے پاس بھی یہ دیکھیں رمضان کا مہینہ الحمدللہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے 30 دنوں کے روزے ہم سے تقاضا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد ذوالحجہ آتا ہے، اس کے 10 دن کے روزے. یہ علماء کے یعنی جیسے کہ علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پورے سال میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن یہی ہیں، رمضان کے دن اور اس طریقے سے ذوالحجہ کے 10 دن، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے. اور بعض علماء نے تو یہاں پہ بحث بھی کی کہ ان میں سے کون سے زیادہ افضل ہے. تو بعض علماء نے پھر تطبیق یہ دی کہ جی دن جو ہے وہ ذوالحجہ کے 10 بہترین ہے، اور راتیں جو ہے رمضان کی سب سے بہترین ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں، کوئی بہت بڑی نعمت عطا کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ایسی نعمت جو انسان کی اسپریچول لائف، دنیا کی ویل بینگ اور آخرت کی ویل بینگ سے متعلق ہو، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر ایک ٹریننگ سے گزارتے ہیں، ایک سختی سے گزارتے ہیں، ایک ایفرٹ سے گزارتے ہیں. اور وہ ایفرٹ کیا ہے؟ وہ ایبسٹیننس ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، جیسا کہ روزے کی حالت میں انسان کرتا ہے. تقویٰ،
اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, تو ایک خاص مقام پہ جب انسان پہنچتا ہے پھر اللہ وہ عطا کرتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی اللہ نے کیا, ان سے کچھ محنت کروائی اور اس کے بعد ان کو 40 دن تک ان سے محنت کروائی, عبادات کی, انہوں نے روزے رکھے وہاں پہ, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی, اتنی بڑی نعمت عطا کی. تو ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر ہم اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں ان دنوں کے اندر, اور ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز لینا چاہتے ہیں جو واقعی ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے, تو دس از این اپرچونٹی. اس کو ہم ایز این اپرچونٹی لیں, اور یہ مشکل جو ہے اٹ ول برنگ اور اٹ ول ییلڈ گریٹر ریزلٹس انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی. علی بھائی, آپ نے جو بھی شروع میں جو بات کی تھی نا قوم شعیب کے حوالے سے, اس کانسیپٹ کو نا قرآن میں اور جگہوں پہ بھی بیان کیا گیا ہے, اور علماء نے اس کو ایک نام دیا ہے استدراج کا, کہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم کی طرف اپنا نبی بھیجتا ہے اور ان کو تھوڑا سا آزماتا ہے, اور اس آزمائش کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہمبل کر لیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں آ جائیں. لیکن جب وہ قوم اگنور کرتی ہے, فرسٹ ریمائنڈر, سیکنڈ ریمائنڈر, تھرڈ ریمائنڈر جب اگنور کرتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دروازے خیر کے کھول دیتا ہے ان کے لیے. اور یہی چیز جو ہے اسی پارے میں آیا نمبر 182 میں مینشنڈ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون, کہ جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے, سنستدرجهم, اور اسی سے وہ استدراج والا ورڈ بھی نکلا ہے, پہ ہم ان کو جو ہے ڈیلے کر دیں گے, ہم ان کو ڈھیل دے دیں گے, من حیث لا یعلمون, اور ان کو یعنی پتہ بھی نہیں لگے گا, وہ کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکیں گے. ڈھیل دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لحاظ سے نا ان کا فیصلہ کر لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان کو چھوڑ دیا ان کے حال کے اوپر, اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایک دم ان کو پکڑے گا, اور پھر ان کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی, زیادہ ندامت ہوگی. یہ انفرادی طور پہ بھی نا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بھی, ہر انسان میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتا ہے, کچھ نہ کچھ مصیبت سے, کچھ نہ کچھ پریشانی سے اس کو گزارتا ہے, کچھ نہ کچھ انسان سے گناہ اور غلطی ہوتی ہے جس کا نتیجہ جو ہے, جس کا برا نتیجہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے. اب جو انسان اپنے گناہ کو اور اپنی غلطی کو اور اس کے برے نتیجے کے ساتھ اس کو جوڑ لے گا اور کہے گا ہاں یار یہ میں نے ایسے کیا تھا تو اب اس کے نتائج یہ آ رہے ہیں, تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے, ہاں, تو اس کے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ ہے کہ جو انسان یوں ان چیزوں سے سیکھے گا. لیکن جو انسان ان ریمائنڈر سے اپنے آپ کو ان کو اگنور کرتا جائے گا, پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ گناہ بھی کرو گے تو آپ کو نہ آپ کے دل میں کوئی ندامت ہوگی, نہ آپ کی زندگی میں اس کا کوئی برا اثر آپ کو نظر آئے گا. تو اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے, اور وہی استدراج کا معاملہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اب آپ کو چھوڑ دیا. بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے اور تابعین کے بارے میں کہ وہ جس وقت وہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہوتا تھا اور اس گناہ کا نیگیٹو امپیکٹ ان کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا تھا, تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمارے ساتھ استدراج والا معاملہ کر دیا کہ ہمیں چھوڑ دیا ہو اپنے ہی حال کے اوپر اور ہمیں اب توفیق نہیں دے رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی اور میں بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ کچھ فلسفی کے اندر بھی ایک کانسیپٹ ہے ٹیبولا راسا کا, کہ انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک بالکل بلینک سلیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی جو ہے خدا کی پہچان نہیں ہے. اس کا انکار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ ہمیں بتایا کہ فطرت کا کانسیپٹ بیسکلی بیان کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے. تو یہ آیہ نمبر 172 ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عہد کا بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عہد لیا, ایک وعدہ لیا, الستُ بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بنی آدم سے مراد یہ سب انسان, ایوری ہیومن بینگ واز آسکڈ دس کوسچن الستُ بربکم, اور سب نے ہم نے کیا کہا, قالوا بلا, سب نے کہا بلا شہدنا, کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آگے ان تقول یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین, تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت والے دن کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا. اب حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں اور کسی سے بھی ہم پوچھیں کہ آپ کو یہ وعدہ یاد ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا, تو ہم سب کہیں گے نہیں بالکل نہیں یاد ہمیں اس کی جو اسپیسیفک میموری ہے, مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ میرا مکالمہ ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, بلکہ قرآن نے ہمیں بتایا تو ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. تو ہمارے علماء ہمیں بتاتے یہ ہیں کہ یہ سب نے ہم نے یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد لیا تھا, لیکن اس کی جو اسپیسیفک میموری ہے وہ ہم سے لے لی گئی ہے, یعنی اسپیسیفک انسیڈنٹ کی میموری لے لی گئی ہے, لیکن اس کا ریمننٹ جو ہے اس کی جو پیچھے ایک چیز جو رہ گئی ہے وہ ہے فطرت,
اور وہ انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پہچان ہے. اور جب آخرت والے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو یہ میموری بھی ہمارے پاس واپس آ جائے گی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کمپلین نہیں کرتا یوم القیامہ والے دن کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, یا بلکہ سب رب العالمین کا اعتراف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسپیسیفک میموری بھی ان تک واپس آ جاتی ہے. تو کوئی پوچھے گا کہ احمد بھائی پہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ میموری لے لی ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے دارالامتحان ہے, اور جب بھی آپ امتحان گاہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی ٹیکسٹ بک آپ سے لے لی جاتی ہے. جو اب آپ نے ایگزام اپنا دینا ہوتا ہے, آپ ٹیکسٹ بک ساتھ لے کے اندر تو نہیں جاتے نا, پھر تو ایگزام ہی نہیں رہے گا. تو ایگزام تو یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے ہم نے whilst he is in the غیب, whilst he is in the unseen. تو جب ہم امتحان گاہ سے نکلیں گے موت کے بعد, جب آخرت والے دن, تو ہمیں یہ میموری اپنی ٹیکسٹ بک واپس دے دی جائے گی. تو اس لیے فطرتاً انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. بالکل صحیح, بیوٹیفل کانسیپٹ, ماشاء اللہ. اوکے, مائی سیکنڈ ریفلیکشن از اس پارے میں سورہ الاعراف ورس 161 to 166 ایک لوگوں کا ذکر کیا گیا, سبت, جو کہ ایک فشنگ کمیونٹی تھی. اور آج بھی یہ جوز, ماڈرن جوز, یہ ڈے آف سیبت مناتے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کس طرح سے مناتے ہیں. آئی ایم کوٹنگ کہ پریزنٹ ڈے جو جو ہیں دے پریکٹس دی ماڈرن ورژن آف سیبت بائی ایبسٹیننگ فرام ٹیکنالوجی فار اے پیریڈ آف 24 hours ان اے ڈے. اور سیٹرڈے جو ہے یہ دن ہوتا ہے. اور کچھ آرتھوڈاکس جوز اس کو اس طرح سے مناتے ہیں کہ دے کمپلیٹلی اوائڈ گوئنگ شاپنگ. اور کچھ اس کو اس طرح سے مناتے ہیں کہ ایک لاسٹ ریلیجس ایونٹ ہے, فیسٹیول ہے, اینڈ دے کوک لارج میلز اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ. تو اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اور چونکہ آج کل کافی اس قوم کے بارے میں بات بھی ہو رہی, تو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دور میں فیوریٹ قوم تھی بنی اسرائیل, اور کتنے اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ انہیں اسٹیٹس دیا, کتنی فضیلت دی, لیڈرشپ دی, اور کتنے انبیاء بھیجے. یعنی ایک نعمت ہی ہے نبی کا بھیجنا کسی قوم کی طرف, کتابیں بھیجی ان کی طرف, سبحان اللہ, صحیفے. تو سٹوری یہ ہے سبت کی کہ یہ ایک اسمال فشنگ کمیونٹی تھی بنی اسرائیل میں, اور بہت ڈس اوبیڈینس اور اسٹبن تھی, ڈس اوبیڈینٹ اینڈ اسٹبن. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود ان پہ لگائے, اور ایک حد یہ تھی کہ سیٹرڈے والے دن جو ہے یہ مچھلی نہیں پکڑیں گے. لیکن اللہ کی طرف سے ظاہر ہے پھر ٹیسٹ بھی یہ تھا کہ سب سے زیادہ جو مچھلی یا ٹائپ آف فشز آتی تھی وہ آتی تھی اسی دن تھی, باقی دن اس ٹائپ کی مچھلیاں نہیں آتی تھی یا اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ڈرتے بھی تھے, ان کے ذہن میں تھا کہ کلیئرلی تو نہیں اب اللہ کو ڈس اوبے کر سکتے, اور یہ بھی تھا کہ تنگ بھی آئے ہوئے تھے کہ کرنا بھی ہے کیونکہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں چل رہا, ہم پہ تو یہ عجیب و غریب ریسٹرکشن لگ گئی وغیرہ وغیرہ. تو بیچ میں انہوں نے ڈنڈی ماری, اور اللہ معاف کرے اس طرح کی ڈنڈیاں ہم بھی بہت مارتے ہیں, ابھی اینڈ میں ڈسکس بھی کروں گا. بیچ میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا جی کہ ہم ایسا کریں گے کہ فرائیڈے والے رات کو جال بچھا دیں گے, اور سیٹرڈے والے دن وہ مچھلیاں خود ہی جال میں آ جائیں گی. تو ٹیکنیکلی ہم تو نہیں جا رہے مچھلی کو پکڑنے, تو چلو حکم پہ بھی عمل ہو جائے گا, لیکن یہ کہ مچھلیاں بھی ساری ہم جو ہے وہ پکڑ لیں گے. تو سنڈے کو جب یہ جاتے تھے تو ساری مچھلیاں پکڑ لیتے تھے. اب ظاہر ہے اپنے انداز سے یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے, لیکن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, سبحان اللہ, اور اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب انہوں نے اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کی, تو ان کے جو لوگ تھے کمیونٹی کے, دے ور ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 گروپس. ایک گروپ وہ تھا جو انہیں بہت سختی سے منع کرتا تھا اور انہیں اللہ سے ڈراتا تھا, اور انہوں نے احتجاج بھی کیا اس گروپ نے, اور کہا کہ تم لوگ خود بھی مرو گے, ہمیں بھی مرواؤ گے. کیونکہ ظاہر ہے اس گروپ کے پاس علم تھا, انہیں پتہ تھا کہ جب عذاب آنا ہے اس میں سب نے مارے جانا, اس میں یہ نہیں ہے کہ خاص اس کو. تو انہوں نے اپنے ظاہر عاقبت سنوارنے کے لیے, اللہ کو جواب دینے کے لیے انہوں نے ان کو روکنا شروع کیا. ایک اور گروپ تھا احمد بھائی, who were silent, who were doing nothing, مطلب وہ روکتے بھی نہیں تھے, لیکن یہ کہ وہ پروموٹ بھی نہیں کرتے تھے, وہ بس آبزرو کرتے تھے. بلکہ وہ اس گروپ کو, روایات میں آتا ہے اس گروپ کو, جو پہلا گروپ تھا, جا کر کہتے تھے کہ لیو دیم, ان پہ تو اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے, تو کیا ضرورت ہے تمہیں ان کو دعوت دینے کی. اور آج بھی اللہ معاف کرے احمد بھائی, دعویٰ کی فیلڈ میں, مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم بھی اللہ معاف کرے کبھی کبھی نا کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یار چھوڑو, ان پہ تو یہ تو ہیں ہی ڈسٹرائڈ, ان کا تو معاملہ ہی تمام ہو چکا ہے, تو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی یا ان کو اپروچ کرنے کی. تو اللہ کو کتنی ناگوار یہ بات لگ سکتی ہے آبویسلی. تو بہرحال
ہوا پھر ایسے کہ وہ فشر مین جو کمپلیٹلی ڈس اوبیڈینٹ تھے، ڈیفائی کر رہے تھے اللہ کے آرڈر کو، چکما دینے کی کوشش کر رہے تھے، ان پہ عذاب آیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ انہیں سوائنز میں اور ایپس میں چینج کر دیا گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ باقاعدہ ان کے ریلیٹیوز اور فرینڈس انہیں پہچانتے تھے. دے وڈ اپروچ دیم اینڈ دے وڈ ویپ آؤٹ آف ریمورس اینڈ سیکنگ دیئر سمپتھی. بلکہ وہ آتے تھے اپنے ریلیٹیوز کے پاس سوائن اور اس کی شکل میں. اور دین آل آف دیم ڈائیڈ آفٹر 3 days. 3 دن بعد جو ہے وہ سارے مر گئے. تو بچا جو عذاب سے وہ والی کمیونٹی تھی بیسیکلی جو اصل میں انہیں وارن کر رہے تھے. تو یہاں سے اب کچھ لیسنز ہمارے لیے ثابت ہوتے ہیں، وہ میں باری باری لیسن سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمانڈمنٹ کو، یعنی ایک تو ہے نا کہ آپ کمپلیٹلی ایکٹ نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار میرے اندر کمزوری ہے، میں کر نہیں پا رہا، میرے لیے دعا کرو. اس میں پھر شاید احمد بھائی بچت ہو جائے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کم از کم یہ تو مان رہے ہو نا کہ یار میں کر نہیں رہا، میری کمزوری ہے. لیکن دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، 2 نمبریاں کرنا، جیسے اللہ معاف کرے ہماری مارکیٹس میں آپ چلے جائیں، یعنی لوگوں نے ریلیجن کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں اندر سے اس بندے کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوں، اور یہ بھی انہیں اچھے سے پتہ ہے کہ میں ریلیجن کو یوز کرتے ہوئے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے جو بندہ داڑھی رکھ لے، ٹوپی پہن لے، پھر لوگوں کا نا سمپتھی ایک وہ اس کی طرف ٹلٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے اور تقوی والا ہے، تو چلو میں اس کی طرف جاؤں. اور اس سے تو جب وہ بندہ ان سے دھوکہ کھاتا ہے تو وہ نہ صرف ان سے متنفر ہوتا ہے، اسلام سے بھی متنفر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. اور یہ ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر تم نے اسلام کا لبادہ اوڑھنا ہے تو کم از کم اپنے بیہیویئر کو تو ٹھیک کرو نا. تو ہم نے بھی یہ دھوکہ دینے کی جو کوششیں، پھر دیکھیں سبحان اللہ ہماری سوسائٹی میں اللہ معاف کرے ربا جو اللہ رسول سے جنگ ہے، اس کو کیا کیا ماڈرن نام دیے جا رہے ہیں، اور کتنی سازشی طور پہ بینکس لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ربا نہیں ہے. تو اسلامک بینکس وہ ایک الگ بات ہے، وہ لوگوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ فتویٰ دیکھیں انہوں نے لیا کس سے اور تھوڑی ریسرچ کر کے جائیں. لیکن ادروائز جس طرح سے ہم نے ہر گناہ کو احمد بھائی ہم نے ختم کر دیا. مطلب اب تو میں اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں، ایک اسکالر بھی ہیں، ان کو اسکالر کہتے ہیں لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی گناہ نہیں، یہ بھی گناہ نہیں، سب کچھ ہی ٹھیک ہے. تو پھر گناہ اصل میں ہے کیا؟ اس کا مطلب آپ نے گناہوں کے نام ہی تبدیل کر دیے اور تاکہ لوگ کمفرٹیبل ہو جائیں، تو پھر لوگ تزکیہ بھی نہیں کریں گے، نہ لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں گے. پیپل ول ناٹ ایون فیئر اللہ. تو یہ ڈنڈیاں اللہ معاف کرے ہم بھی مارتے ہیں، اور یہ بہت 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 بڑا کرائم ہے. اور ایک اور جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اس واقعے سے کہ نہیں عن المنکر بہت ضروری ہے، فرض ہے ایز اے کمیونٹی ہمارے اوپر. نہیں عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ منکر کو، برائی کو روکنا. تو اب یہ ایک الگ اس پہ بحث ہے، چاہے آپ بھی اس پہ، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ینگسٹرز کو بھی سمجھائیں، کیونکہ ینگسٹرز بھی اکثر بغیر حکمت کے بہت زیادہ، جیسے آپ نے اکثر بات کی ہے نا کہ ایکسٹریمزم پہ جا کے کچھ ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ جس سے اسلام کی بھی امیج خراب ہوتی ہے اور معاملہ مزید بگڑتا ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ نہیں انل منکر سمپلی مینس کہ برائی سے روکنا، برائی کے خلاف آواز اٹھانا. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس قوم کے جو لوگ یہ کر رہے تھے وہ بچ گئے تھے. تو یہ ہمیں بھی وی شوڈ کیپ اٹ اپ انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیٹ می شیئر نیوز ود یو. امت چینج ہو رہی ہے الحمدللہ، ہم لوگ سپیریئر سائیکالوجی کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ. دا یوتھ آر چینجنگ دا رول ماڈلز. جیسے ربیعہ بن عامر نے کہا تھا رستم کو، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈال رہے ہیں الحمدللہ. If you want Youth Club to continue its work, support us right here. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی یہاں پہ ایک اور آیت ہے، مختصراً اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں ہمیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکا جائے اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے. فسينفقونها، تو پس وہ خرچیں گے. ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کے لیے یہ ریگریٹ کا باعث بنے گا، یعنی یہ مال خرچنا. ثم یغلبون، اور پھر وہ غالب ان کے اوپر غلبہ پایا جائے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور پھر جہنم میں ان کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ آیات جو ہیں یہ خاص طور پہ قریش کے لیے یہ سچ ثابت ہوئیں آیات، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچا. اور
اچھا خاصا مال خرچہ انہوں نے، اچھی خاصی اپنی ایفرٹس کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود ہی جو ہے ڈھیر ہو گئے، خود ہی ہار گئے۔ تاریخ میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ یہ جو وار آن ٹیرر والا جو ایک زمانہ گزرا ہے جس میں امریکہ نے عراق میں اور خاص طور پہ افغانستان میں بہت زیادہ مال خرچہ ہے اور بہت زیادہ آرگنائزیشنز کو فنڈ کیا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلاموفوبیا جیسی ٹرمز بھی اسی زمانے میں معروف ہوئی ہیں، بہت زیادہ یعنی پیسہ بھی خرچہ کیا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، اور انہوں نے وہ خرچیں گے بھی، لیکن ان کے لیے آپ سمجھ سکتے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی قریب میں یہ حسرت کا باعث ہی بنی ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے کوئی رزلٹ نہیں پایا، بلکہ اسلام کا گراف جو ہے یورپ میں خاص طور پہ اینڈ ایون امریکہ کے اندر وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اسرائیل بھی ہے یہ بھی اپنا مال خرچ رہا ہے تو وہ خرچے گا، اور پھر ثم تکون علیہم حسرہ، اور پھر ان کے اوپر ندامت ہی کریں گے یہ، اور پھر ان کے اوپر غلبہ پایا جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الانفال جہاد کے حوالے سے ہے، تو میں 2 آیات ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تم بات مانو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی، مراد یہ ہے کہ دین اسلام۔ سبحان اللہ، یعنی اسلام وہ دین ہے جس سے لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں۔ جب اسلام غالب رہا کسی علاقے کے اندر تو وہاں پہ نہ صرف امن و امان اور سلامتی اور بھلائی اور خیر دنیا کی، وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ نان مسلمس کو بھی ملی، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی، سبحان اللہ۔ واتقوا فتنة، اور ڈرو ایسے فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ وہ نہیں پہنچے گا تم میں سے جو ظالم ہے خاص طور پہ ان کو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے اللہ کے عذاب سے پکڑو کہ جب وہ آئے گا تو وہ پک اینڈ چوز نہیں کرے گا۔ ان ادر ورڈز کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو نیک لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دے کے سمجھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کشتی کے 2 فلورز ہیں، ایک اس کی بیسمنٹ ہے اور ایک اس کا گراؤنڈ فلور ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو ڈیک ہے۔ تو اوپر کچھ لوگ ہیں، کچھ نیچے ہیں، تو نیچے والے جو ہے اوپر والوں سے پانی مانگتے ہیں، اوپر والے پانی نہیں دیتے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہم نیچے جا کے خود ہی سوراخ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کو جا کے روکیں گے نہیں، ان کی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ نیچے والے وہ سوراخ کر دیں گے اور اس سے دونوں ڈوبیں گے۔ تو یہ مثال دے کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ نیک ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر برائی کر رہے ہیں ان کو روکیں، اگرچہ وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے تو یہ کام کریں، کیونکہ اس سے ان کی بھی بقا جو ہے وہ یعنی محفوظ ہوتی ہے، یعنی وہ بھی اپنی تبھی سروائیو کر سکتے ہیں جبکہ وہ باقی لوگ سروائیو کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جب کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس کے اندر پھر وہ عذاب پک اینڈ چوز نہیں کرتا بلکہ پھر وہ ساروں پر آتا ہے۔ اور اس سے اگلی ایک آیت میں انشاءاللہ ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ آیت نمبر ہے 28 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نہیں 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم اللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان تمہیں عطا کرے گا، تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اسی طریقے سے تمہیں یعنی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والے۔ تو اس سے پتہ چلا، ہم نے پہلے تقوی کی بات کی ہے کہ تقوی ایک ایسا ایلیمنٹ اور کیریکٹرسٹک ہے ان دی ایج آف ڈاؤٹس اور ان دی ایج آف کنفیوژن جو ہمیں رہنمائی کر سکتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مختلف ڈاؤٹس، مختلف کنفیوژنز اور جتنی بھی حالات تنگ ہو جائیں، سخت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتے ہیں، یعنی وہ حق اور باطل کی پہچان کر لیتا ہے۔ اللہ اس کو یہ ایبلٹی دے دیتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ تقوی کے اوپر، یعنی اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو۔ تو اللہ سے ڈرنے والا بندہ جو ہے وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، خاص طور پہ ڈاؤٹس اور اس طریقے سے دیگر فتنوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔